شفیع جان صاحب، 18 اگست کے فیصلے کے بعد کہیں نہ کہیں یہ لگا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے لیے سسٹم میں کوئی گنجائش پیدا ہوئی ہے، مگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا اور آج جی ایچ کیو حملہ کیس کا بھی فیصلہ آ گیا ہے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس؟ سب سے پہلے سلمان صاحب آپ کا شکریہ۔ بالکل آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا تو ہم بھی بڑے پر امید تھے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آزاد ججز نے ایک انصاف پہ مبنی آزاد فیصلہ دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصلے میں بڑا واضح لکھا تھا کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے، عمران صاحب کو شفا انٹرنیشنل شفٹ کیا جائے، وہاں پہ ان کے ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہونی چاہیے، فیملی ہونی چاہیے، لیکن ان تمام تر چیزوں کو نظر انداز کیا گیا۔ جو فیصلہ تھا اس کی ردی کی ٹوکری میں حکومت نے پھینکا، ہوا میں اڑا دیا۔ اب کنٹمپٹ آف کورٹ میں گئے ہیں، اور کنٹمپٹ آف کورٹ بڑی سمپل سی ہے کہ 2+2=4۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، حکومت کو یہ عمل درآمد کا کہا، لیکن حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا، اور یہی پلی لے کے ہم سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ شفٹ نہیں کیا گیا عمران خان صاحب کو، ان کے ذاتی ڈاکٹر کو نہیں ملوایا گیا، ان کے ٹیسٹ نہیں کروائے گئے، پمس میں عمران خان صاحب کو لے جایا گیا، شفا سے ڈاکٹر تو پمس آئے لیکن عمران خان صاحب کو پمس سے شفا نہیں لے کے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ کورٹ اس پہ ایکشن لے گی، کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ توہین عدالت کی مرتکب ہو چکی ہے، اور حکومت جو ہے توہین عدالت کی کارروائی اس پہ کرے گی۔ یعنی جو نمبر آج الاٹ ہوا توہین عدالت کی درخواست کا، آپ لوگ پر امید ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارے پاس تو راستہ ہی عدالت کا ہے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم نے اسی راستے سے ہی عمران خان صاحب نے سرخرو ہونا ہے۔ ہم بڑی مشکل سے اس فیصلے پہ پہنچے تھے، بڑی تک و دو کی تھی ہماری لیڈرشپ نے، تحریک انصاف نے۔ ہماری ڈے ون سے یہ مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے۔ ہم نے مہینوں جنگ لڑی، اور سپریم کورٹ نے بالآخر اس میں انٹروین کیا، اور سپریم کورٹ نے جب انٹروین کیا تو اس نے حکم نامہ جاری کیا۔ لیکن اس حکم نامے پہ جیسی ہی یہ حکم نامہ جاری ہوا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ طارق فضل چودھری صاحب نے فلور پہ کہا کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ پھر کچھ جب ریٹرن فیصلہ 5 بجے آیا تو 9 بجے وزیر قانون بیٹھتے ہیں اور وہ اس پہ نظر ثانی کی بات کرتے ہیں۔ اگلے دن 2 وزراء کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جو اپنی بدزبانی کے لیے مشہور ہے۔ تو ہم تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھیں گے، اور جو لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے ان کی وجوہات ہے وہ وجوہات بھی رکھیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طریقے سے فیصلہ دیا، کنٹمپٹ آف کورٹ میں بھی اس قسم کا فیصلہ اس حکومت کے خلاف آئے گا۔ اچھا شفیع جان صاحب، حکومت کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس لیے نورین نیازی صاحبہ کی 2 ہفتوں میں دوسری ملاقات بھی کرا دی ہے، مگر شفا اس لیے نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ ادھر امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہے؟ سلمان صاحب دیکھیں پک اینڈ چوز ہو رہا ہے، کچھ فیصلوں پہ عمل درآمد کروا رہے ہیں، کچھ فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب کو شفٹ نہیں کیا گیا شفا ہاسپٹل، ملاقات بہنوں کی کروائی گئی ہے، بیٹوں سے بات نہیں کروائی گئی، ٹیسٹ نہیں کروائے گئے، ڈاکٹر فیصل کو نہیں ملوایا گیا، ڈاکٹر عظما کو کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ ان کی ہمراہ تھی۔ دیکھیے فیصلے میں بڑا سمپل لکھا ہے کہ سبجیکٹ ٹو ہیلتھ، کہ جب تک عمران خان صاحب صحت یاب نہیں ہوتے وہ اسی ہاسپٹل میں ہی زیر علاج رہیں گے، لیکن ایسا کوئی بھی حکم جو ہے وہ عمل درآمد میں نہیں آیا۔ اب بات اس سے واضح ہو گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پک اینڈ چوز کرنا چاہتی ہے۔ ایک حکومت جو ہے کچھ چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، کچھ چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی، تو یہ تمام تر چیزیں ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، اشاروں کنایوں میں سے ہی کہیں نہ کہیں حکومت کا یہ اصرار بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو محسن نقوی صاحب کو بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اسپتال میں امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے تبدیل کیا گیا تھا، اس وجہ سے، اور امن و امان کی صورتحال کی ذمہ داری داخلہ امور کی وزارت کے لیے ہے، اس لیے وزارت داخلہ سپریم کورٹ میں پیش ہوگی اور وہ سپریم کورٹ میں ثبوت سامنے رکھیں گے۔ مگر سر آپ لوگوں نے واقعی محسن نقوی صاحب کو تو فریق بنایا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں تک محسن نقوی صاحب کی بات ہے تو بات بڑی واضح ہے کہ ہم نے جب پرائم منسٹر کو نومینیٹ کر لیا، جو کہ کیبنٹ کا سربراہ ہے، اس حکومت کا سربراہ ہے، اور عدالت کی توہین عدالت ان پہ لگتی ہے تو آٹومیٹیکلی ساری کیبنٹ ڈیزالو ہو جائے گی، اس میں محسن نقوی صاحب بھی آتے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے بیانات دیے، جن لوگوں نے بدزبانی کی، جن لوگوں نے ویڈیوز ریکارڈ کیے، جن لوگوں نے اس پورے ڈرامے جو تھا پورے رات کا واقعہ اگلے دن قوم کو سنایا، ان تمام لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا ہے، اور آئی جی پریزن بھی اور سیکٹری انٹیریئر کو بھی نومینیٹ کیا گیا ہے۔
ٹھیک. اچھا جہاں حکومتی حلقے کچھ اشارے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کیوں نہیں شامل، بیرسٹر گور صاحب بھی کچھ اشارے دے رہے ہیں. وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوششوں پر پانی ڈالا گیا، بانی کا شفا میں علاج ہو جاتا بہت اچھا تھا، میں مایوس نہیں ہوں، کوششیں دوبارہ کروں گا، رابطے نہیں چھوڑا کرتے. سر رابطے تو ہیں نا، جن سے رابطے ہیں انہوں نے دیکھیے اب کوئی ریلیف کی یقین دہانی کرائی ہے؟ دیکھیے جہاں تک کوشش کی بات ہے تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بالکل اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے بہت ساری کوشش اور محنت کی گئی تھی. ہم نے عدالت کا راستہ بھی اختیار کیا، ہم نے سڑکوں کے ذریعے بھی پریشر ڈالا، ہم اڈیالہ کے سامنے بھی دھرنے بھی دیے، سپریم کورٹ کے سامنے، ہائی کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا. اس کے بعد ہم اس سٹیج تک پہنچے تھے. تو جب اس سٹیج پہ پہنچے اور جس قسم کا کھلواڑ کیا گیا اس فیصلے کے ساتھ، تو بالکل ایک مایوسی تو پہلی ہے، لیکن ہم کورٹ سے ابھی بھی پر امید ہے. جہاں تک ٹھیک. رابطوں کی بات ہے، شاید گور صاحب کا رابطہ ہو حکومتی کسی ارکان سے، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے، کیونکہ ٹیسٹ کیے بغیر کوئی بھی بیماری کا تشخیص نہیں ہو سکتی. جو میڈیکل بورڈ نے جو رپورٹ مرتب کی ہے وہ تو سرکاری میڈیکل بورڈ ہے، ٹھیک ہے. اس میں تو ہماری کوئی انپٹ شامل نہیں تھی. اس رپورٹ کی روشنی میں ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. اس رپورٹ میں بلڈ پریشر کا ذکر ہے، انزائٹی کا ذکر ہے، دل کے عارضے کا ذکر ہے. لیکن بلڈ پریشر جب پیمز میں چیک کیا گیا تو اس موقع پہ ان کا نارمل تھا. اچھی بات ہے، اللہ ان کو صحت یاب رکھے. اب جہاں تک باقی دو چیزوں کا تعلق ہے، انزائٹی کا اور دل کے عارضے کا، وہ ٹیسٹ کیے بغیر معلوم نہیں ہوتا. بظاہر تو بندہ فٹ لگ سکتا ہے، لیکن جب ٹیسٹ آئیں گے تو چیزیں واضح ہو ٹھیک. جائیں گی. انہوں نے کوئی سیمپل ہی نہیں لیا، کیونکہ نہیں عمران یہ خان صاحب کا وہاں پہ اتنی صرف تو بلڈ پریشر انڈرسٹینڈنگ چیک کیا ہے. گیا اور اتنی آنکھ کے لیے ایک انجیکشن کا استعمال ہوا. جی، اس حکم کی روشنی میں سپریم کورٹ کے کم از کم اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ الشفا اسپتال منتقلی کیٹیگوریکلی اسپیسیفک تھا، نہیں پورا گیا. ذاتی معالج بالکل وہ موجود نہیں تھے. تیسرا میڈیکل بورڈ، اس کے حوالے سے ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ وہ تشکیل دیا گیا یا نہیں دیا گیا. یہ کچھ چیزیں ہیں. لیکن جب عظمیٰ خان صاحبہ سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی، تو سہیل آفریدی صاحب کو اسٹریٹ موومنٹ تیز کرنے کا پیغام بھیجا گیا تھا. اگر سپریم کورٹ کے حکم پر منون عمل ہو جاتا ہے، بانی کا علاج شفا میں ہو جاتا ہے، تو کیا پھر بھی 27 ستمبر کی کال انٹیکٹ رہے گی؟ وہ جو 40 لاکھ لوگ لے کر نکلیں گے، دیکھیے بڑے لوگ ہیں یہ. دیکھیے کال بالکل ہماری انٹیکٹ ہے 27 سپٹمبر کی. آفریدی صاحب جس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں وہ مثالی ہے. اسٹریٹ موومنٹ میں ایک مومنٹم وہ پکڑ چکے ہیں، جہاں پہ آفریدی صاحب کی گاڑی جاتی ہیں ہزاروں لوگ امڈ آتے ہیں. آپ نے خیبر میں دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لوگ تھے، آپ نے بنو میں دیکھا ہوگا، آپ نے ہنگو میں دیکھا، آپ نے بنیر میں دیکھا. ہم اگلے ہفتے بٹگرام جا رہے ہیں، اور بٹگرام کے بعد اس جمعہ نہیں اگلے جمعے کو ہم سندھ جا رہے ہیں. سندھ میں بھی ہم اسٹریٹ موومنٹ کریں گے، اس کے بعد پنجاب، اور پنجاب کے بعد بلوچستان، اور ہم اس مومنٹم کو کیری کریں گے 27 تک. اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم لاجسٹک پہ بھی اس وقت کام کر رہے ہیں. یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کئی دن اس پہ لگ سکتے ہیں، مہینہ بھی لگ سکتا ہے. تمام تر چیزوں کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. کمیٹیاں جو ہے وہ اس تمام تر چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، لاجسٹک کو، فائنینس کو، تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کے ہی فیصلے کیے جا رہے ہیں. کچھ کارڈز ہم نے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. آفریدی ٹھیک صاحب ہے. چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. آفریدی صاحب خیبر پختونخوا سے قیادت کریں گے. 20 لاکھ کا فگر ہم نے شروع میں دیا تھا، اور جو ہم اس وقت اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں، اور اس فیصلے کے بعد جو نفرت بڑی ہے، اس سب پورے جو کھلواڑ کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ، اب یہ جو نمبر ہے یہ مزید آگے بڑھے گا. جس دن ہم سٹارٹ لیں گے پشاور سے، تو 20 لاکھ لوگ ہمارے ہمراہ ہوں گے انشاءاللہ. اب 20 لاکھ سے کئی لاکھ زیادہ لوگ ہمارے ہمراہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا عدم اعتماد کی تجویز کے حوالے سے، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے. آج اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے تھے عدم اعتماد آئے گی تو سہولت بھی دیں گے. کیا پیپلز پارٹی سے رابطہ ہو رہا ہے اپوزیشن کا؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہماری قیادت سے رابطہ ضرور کیا ہے، اس پہ مشاورت بھی ہماری قیادت نے کی ہے. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت آئینی عہدوں پہ براجمان ہے، جن کو خود یہ سیریمونیل عہدے کہتے ہیں. کو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نظام سے آزادی چاہیے، الٹی گنتی شروع کر رہے ہیں. تو یہ دو کشتیوں میں سفر نہیں ہو سکتا. ہماری قیادت کا یہ ماننا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کے بینچوں پہ آنا پڑے گا، عہدے چھوڑنے پڑیں گے، اقتدار کے بس سے اترنا پڑے گا، یہ نکات جو ہے اس سے باہر آنا پڑے گا، نظام کو جو انہوں نے کندھا دیا ہوا ہے اس کو ہٹانا پڑے گا، کیونکہ ان کے ووٹ سے یہ حکومت قائم ہوئی تھی. بجٹ میں بھی انہوں نے ووٹ دیا ہے. اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن کے بینچوں پہ آتی ہے تو ہم ان سے بات بالکل کریں گے. دیکھیے بات بڑی واضح ہے، ہم ہر اس سیاسی قوت سے بات کریں گے جو اس موجودہ حکومت کے خلاف ہو، جس موجودہ حکومت سے اور نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو.